الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ کہیے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آج کی 3 آیات طیبات میں پہلی آیت کریمہ اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کرتے ہیں کوئی معجزہ دکھانے کا اور کوئی نشانی ظاہر کرنے کا، تو اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد کیا کہ یہاں تو مختصر کلمات ہیں، لیکن اس سے قبل کئی نشستوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بہت سارے معجزات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ظاہر فرمائے تھے، لیکن یہ کافر اپنی ضد اور عناد پر ڈٹے رہے اور انہوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ تو آج اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر سے ان کی طلب کے نتیجے میں اور ان کی طلب کے جواب میں صرف اتنا کلام ارشاد کیا کہ یہ معجزہ دیکھنے سے، یہ معجزہ کوئی ہدایت تھوڑی دیتا ہے، ہدایت تو اللہ رب العالمین خود عطا فرمانے والا ہے۔ البتہ جو شخص معجزہ دیکھے اور پھر معجزہ دیکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرے اور کسی نتیجہ تک پہنچنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے، وگرنہ صرف معجزہ دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے بھی تو حضور کے معجزات دیکھے تھے، ابو لہب نے بھی تو حضور کے معجزات دیکھے تھے، نضر بن حارث نے بھی تو حضور کے معجزات دیکھے تھے، لیکن وہ ایمان کی دولت سے بہرمند نہ ہو سکے۔ چونکہ یہ آیت اس سے قبل کئی بار یہ عنوان چل چکا ہے، اس لیے میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہوں گا۔ اس آیت میں جو عقیدے کا عنوان ہے، پھر جو تقدیر کی بات ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، تو اس میں تقدیر کا جو ایک سبق نقل کیا گیا ہے وہ سب میں اس سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آج پہلی بار جو آیت ہمارا سبق بن رہی ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جملہ بطور اعلان قیامت تک ارشاد فرما دیا گیا۔ جب بھی کسی کو اطمینان نصیب ہوگا تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہی اسے اطمینان نصیب ہوگا۔ یہاں رک کر کے میں دو طرح سے بحثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت میرے سامنے سورۃ الرعد کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دلوں کے اطمینان کے لیے جو چیز سامنے آئی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سورۃ مزمل کے الفاظ میرے پاس یوں موجود ہیں، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اے محبوب پاک آپ اللہ کے اسم کا ذکر کیجئے۔ تو ایک ہے اللہ کے اسم کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، اور ایک ہے اللہ کا ذکر۔ یہ دونوں باتیں قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سورۃ مزمل میں اللہ کے نام کا ذکر کیجئے یہ عنوان بتایا گیا، اور سورۃ الرعد میں یہ عنوان بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں یا پھر یہ دونوں ایک ہی بات ہے؟ اللہ کے نام کا ذکر اور اللہ کا ذکر، کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں یا کہ ایک ہی چیز ہے؟ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ یہ دو اصل میں دو مختلف الگ الگ مرتبوں کا نام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا ہے اور ایک مرتبہ خود اللہ کا ذکر کرنے کا ہے۔ اس کی مثال دے کر کے ہم بات کو سمجھ سکیں گے۔ میں ایک تازی مثال آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ یہ سبق میں نے چند دن قبل عیدگاہ مسجد میں بھی عرض کیا تھا، تو یہاں بھی آج جب کہ باقاعدہ میرا سبق بن رہا ہے تو میں عرض آپ کو کیے دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، میں نے اس کا حوالہ آپ کے سامنے کیا بھی تھا، محمد بابر اس کا نام تھا۔ تو جو ابتدائی ایام تھے اس کے فوت ہونے پر تو اس کی ماں اس کا نام لے لے کر روتی، میرا بابر پتر مر گیا، میرا بابر بیٹا مر گیا، ہائے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ تو نام لے لے کر کے تو اسے یاد کیا کرتی تھی۔ پھر کچھ زمانہ گزرا، ہفتے دو ہفتے گزرے تو ایک دن کہنے لگی اب تو میرے پاس بس یادیں ہی ہیں، میرے بیٹے کی اب یادیں ہی ہیں، اب آج نام نہ لیا، کہا اب اس کی یادیں ہی ہیں جو مجھے ستاتی ہیں۔ تو میاں نام لے کر کسی کو یاد کرنا یہ ایک الگ چیز ہو گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرحلہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر نام درمیان سے نکل جاتا ہے، اس کی ذات کی یاد دل میں باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ صوفیاء کرام نے کہا کہ اللہ کے نام کا ذکر، اس سے اشارہ ہے ذکر بالجہر کی طرف۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ قادریہ سلسلہ یا چشتیہ سلسلہ ذکر کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو لفظ اللہ کا نام جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ہاں کیا کیا جاتا ہے، لفظ زبان سے جاری نہیں کیا جاتا، بس جو صوفیہ اور ائمہ تصوف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دل میں بس یہ خیال جمانا ہے کہ بولنا نہیں ہے، خیال جمانا ہے کہ اللہ، یہ جو میں نے لفظ بول دیا یہ بتانے کے لیے بول دیا، تو بس دل میں آواز ہے اللہ، خیال ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے۔ تو یہ جو دھیان میں توجہ میں یہ کسی کو اتار لینا، کسی کی محبت کو گرما لینا، تو یہ ہے ان دونوں باتوں میں فرق، اللہ کے نام کا ذکر اور خود اللہ کا ذکر۔ تو میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ایک دن تصوف کا سبق پڑھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ سلسلہ قادریہ ہو یا سلسلہ چشتیہ ہو یا سلسلہ سہروردیہ ہو، یہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ کسی بھی سالک کی سلوک کی منازل طے کروانے کے لیے جو ابتدائی وظیفہ اسے دیتے ہیں وہ اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ کسی کو یا حیو یا قیوم بتا دیا جاتا ہے، کسی کو یا اللہ
بتا دیا جاتا ہے، کسی کو یا ودود بتا دیا جاتا ہے، تو پہلے پہل اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر اور ورد اور وظیفہ کروایا جاتا ہے۔ جب سالک مضبوط ہو جاتا ہے تو ہر سلسلے کی انتہا پھر ادھر آ کر ہی ہوتی ہے کہ کرتے کرتے وہ لفظ بھی درمیان سے غائب کر دیا جائے، اب صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے، جسے پھر ذکر خفی کہا جاتا ہے یا پھر جسے روح کا ذکر کہا جاتا ہے۔ بندہ کچھ بھی کر رہا ہو، کچھ بھی بول رہا ہو، لیکن دھیان اس کا کہیں اور لگا ہوتا ہے، خیال اور توجہ اس کی کہیں اور جمی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر۔ اور جو پہلا مرحلہ ہے سورہ مزمل کے اندر، اس میں اللہ کے نام کا ذکر۔ الغرض میں خود چونکہ صوفی نہیں ہوں، خود میں چونکہ اہل اللہ نہیں ہوں، اس فیلڈ کا بندہ ہو تو وہ اس کے لطائف، معارف، اسرار اور رموز آپ کے سامنے رکھے کہ ذکر اللہ کے نام کے ذکر کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور خود اللہ کے ذکر کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ البتہ آج مجھے اتنا پتا ہے کہ میں محمد بن یوسف صالحی کی سبل الہدا جلد نمبر 3 میں ابھی پڑھ کر حوالہ گھر رکھ کر آیا کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ ہے جو بیان کیا ہے۔ وہ کون سا مشاہدہ ہے؟ جب رسول پاک علیہ السلام اسراء کی طرف روانہ ہوئے، یعنی شب معراج کی کہانی ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے بہت سارے مشاہدات دیکھے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور بہت سارے جرموں کا نتیجہ دیکھا اور بہت ساری عبادات کی منزل رسول پاک علیہ السلام کو بتائی گئی۔ تو وہ مشاہدات دیکھتے دیکھتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ رجل مغبب تحت العرش، میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ اللہ کے عرش کے نیچے چمٹا ہوا ہے، تو میں اس کا چہرہ تھا منور اور اللہ کا نور جیسے برس رہا ہو۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ املکن ھذا، اے جبریل کیا یہ کوئی فرشتہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے چمٹا ہوا ہے؟ کہنے لگے لا یا رسول اللہ۔ اچھا میں نے کہا کہ یہ پھر کیا اھذا نبی؟ میں نے کہا یہ پھر کوئی نبی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے چمٹا ہوا ہے؟ جبریل امین پھر کہنے لگے لا یا رسول اللہ، میرے آقا نہ تو یہ نبی ہے اور نہ ہی یہ فرشتہ ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے یہ چمٹا ہوا ہے؟ اس موقع پر حضرت جبریل امین نے جو جملہ ارشاد کیا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رجل لسانہ رطب بذکر اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ مقام رفیع عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو آپ یاد رکھو کہ بہت زیادہ ذکر کرنا یہ تو بڑا کمال ہے، لیکن کم از کم اتنا ذکر تو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ نا جتنا ذکر میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گئے ہیں۔ ہاں جی، کون سا ذکر مراد ہے؟ کون سے ذکر ہیں جو ہمارے رسول مکرم ہمیں عطا کر کے گئے ہیں؟ یہ جملے جو ابھی میں کہنے لگا ہوں، گزشتہ چند مہینے پہلے بھی آپ کو یہ سبق میں نے خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن آج پھر جب کہ میرے عنوان کی لپیٹ میں آ رہا ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں کم از کم اتنے ذکر تو اپنی زندگی میں رکھو نا جتنے ذکر رسول پاک علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام اچھا جو اللہ کے نام کے لیے بغیر شروع کیا جائے اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاروبار کے مرکز پر پہنچ کر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور نے ایک وظیفہ یہ دیا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو تو اللہ کا نام ضرور لیا کرو۔ ایک میں یہ ذکر آپ کو یاد کرانا چاہوں گا۔ آؤ ایک اور ذکر دیکھ لیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ جب تم سویا کرو تو سونے سے پہلے کم از کم آیت الکرسی تو پڑھ لیا کرو۔ اتنا ذکر ہمارے سونے کا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیا۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو یہ اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ دعا بھی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد سے باہر نکلا کرو تو اللہم انی اسألک
اسألک من فضلک ورحمتک، جب بیت الخلاء میں داخل ہوا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اچھا جب فجر کی نماز ہو جائے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ جو 3 آیات ہیں حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو، عادت بناؤ اسے اپنی، اس لیے کہ جو شخص صبح کو یہ 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین شہداء کی صفوں میں اسے کھڑا فرمائے گا۔ جو شخص شام ڈھلے تو پھر یہ آیتیں 3 عدد پڑھ لیتا ہے تو رات بھر 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور صبح تک اگر وہ شخص مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے مقام پر وہ فائز کر دیا جائے گا۔ تو میں الغرض مختلف ذکر اذکار بتا رہا ہوں جو ہمارے حضور پاک نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلا سفر پر جانے کے لیے میں حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے نا یہ کلمات جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں تو اس کے لیے ضمانت ہے کہ اللہ اسے خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے گا، یعنی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ہاں جی، وہ کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک یہ ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد کیا۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد حضور پاک نے ہمیں روکا اور روک کر کے فرمایا کہ فوراً اٹھ کر نہ چلے جاؤ۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آخر میں یہ جملہ ساتھ جوڑ دیا۔ یہ 100 بار پورا کرنے کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب 100 کے ساتھ یہ جملہ بھی جوڑ لوگے نا تو اب اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ ذکر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ ایک صحابی آئے، کہا حضور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو توجہ بٹ جاتی ہے، خیالات ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں یہ ایک شیطان ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے نمازیوں کو خراب کرنے پر، وہ نماز کی حالت ہی میں ذہن میں یہ خیالات لاتا ہے اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، وہ بات کیا تھی، اچھا وہ دیکھو نا وہ کیا بات تھی، یہ بات یاد کر یہ بات یاد کر، تو وہ دھیان بندے کا چرا لینا چاہتا ہے تو وہ رنگ برنگی باتیں یاد کرواتا ہے۔ پہلے تو حضور نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد اس کا علاج ارشاد کر دیا کہ جس بندے کو نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں تو وہ ہر شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے پہلے وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ یہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر دل کی طرف منہ کر کے تو 3 بار تفل کر دے، یعنی اس طرح کا احساس وہ تفل کر دے دل کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ خیالات ختم فرما دے گا۔ اب آؤ واپس، اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ چلو سارا دن تسبیح اگر آپ نہیں چلا سکتے تو نہ چلاؤ، کم از کم اتنا ذکر تو اپنی زندگی میں ڈالو نا جتنا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں سونے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کے کلمات ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے پر کچھ کلمات ہیں، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، نماز کے بعد کچھ ذکر اور اذکار، صبح ہو جائے تو کچھ ذکر اور اذکار، شام ہو جائے تو کچھ ذکر اور اذکار، یہاں تک کہ مجھے وہ کلمات بھی ذہن میں آ پڑ رہے ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بھی مبتلا کو دیکھو، کسی بھی مریض کو دیکھو یا کسی بھی پریشانی والے کو دیکھو تو اس کو دیکھ کر یہ کلمات ہیں پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک تمہیں اس مرض میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کلمات بھی ان اذکار میں شامل ہیں۔ الغرض اس پر ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے، کم از کم ہر مسلمان کے گھر میں وہ اس عنوان پر کہ ہماری مختلف زندگی کے شعبہ جات میں رسول پاک نے کون سی دعا کا حوالہ ارشاد کیا ہے، اس پر پوری کتاب ایک نقل کی امام ترمذی نے، تو امام نسائی نے، تو اس کتاب کا نام عمل اليوم
والیوم واللیل آج بھی بازار کے اندر موجود ہے، اور اب تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے. کم از کم یہ کتاب گھر میں ہو تو بندہ اپنے یہ قرض چڑھ جائے تو بندہ کیا دعا کرے، کوئی مصائب آ جائیں تو بندہ کیا دعا کرے. آج بھی میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ ایک کتاب تاریخ دمشق انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، وہ پتہ نہیں کون سی جلد، تو فٹافٹ ملاقات کی تو بیٹھے کہنے لگے یار یہ دعا ہے پکڑنا. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ یہ میں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، آدھی کتاب میں نے پڑھ لی ہے لیکن ابھی تک یہ الفاظ مجھے نہیں ملے ہیں. میں نے کہا جی اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کمپیوٹر سے مدد لے لوں. فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے. میں نے ادھر پھر فون کیا علامہ سجاد صاحب کو، یہ فٹافٹ دیکھو یہ کلمات کہاں ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد کہا یہ تو اسد الغابہ کے کلمات ہیں اور یہ تو سیرت حلبیہ کے کلمات ہیں. میں نے عرض کیا اچھا، میں نے کہا استاد صاحب اس میں کیا ہے جو آپ صبح سے تلاش کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے اصل میں وہ اپنی بات بتانے لگے، مجھے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اس وظیفے کی اجازت ارشاد فرمائی ہے، تو میں یہ تلاش کرنا چاہ رہا تھا یہ کس کتاب کے اندر یہ وظیفہ ہے. تو وہ وظیفہ بڑا زبردست وظیفہ، ابھی تک ویسے مجھے اجازت اس کی ملی نہیں ہے، میں ان قریب حاضر ہوں گا تو میں عرض کر کے تو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صحابی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، تو اچانک انہیں ایک ڈاکو نے گھیر لیا، تو وہ اب برجستہ ان کی زبان سے کچھ کلمات نکلے. انہوں نے اپنے رب کو کچھ کلمات تھے، اللہ کا ذکر تھا، تو ان سے یاد کیا کہ اے میرے اللہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو اب مہربانی کرنا میں پھنس گیا ہوں تو اس ڈاکو سے مجھے بچا ہی لے. وہ صحابی خود کہتے ہیں میں ابھی یہ دعا کر کے تو جب میں آخری 3 جملے بول رہا تھا، اللہ یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی 3 مرات، یہ آخری کلمات ہیں اس روایت کے. تو میں نے دیکھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک بندہ نمودار ہوا اور اس نے آ کر کے ڈاکو کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد خود غائب ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. تو یہ وہ وظیفہ ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، وہ کلمات ہیں جو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں. تو مشکل اوقات میں ان کلمات کو پڑھنا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ کار رہا ہے، اور ان کو پڑھ کر تو اللہ سے مدد طلب کرتے رہے ہیں. الغرض میں نے چند کلمات پھر سے تفصیل سے آپ سے کہنا چاہا کہ ذکر کوئی سا بھی ہو، قرآن حکیم نے کہا دیتا وہ دلوں کو اطمینان ہی ہے، دیتا وہ دلوں کو سکون ہی ہے. ویسے بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ بندہ کرے ذکر اور وہ پھڑک جائے. میاں ذکر تو اطمینان دینے کے لیے ہوتا ہے، ذکر سے تو اطمینان ہوتا ہے. چہرہ کہ بندہ ناچنے لگ جائے، بندہ کودنے لگ جائے، بندہ دھمالیں ڈالنا شروع کر دے. یہ دھمال ڈالنا یہ ذکر کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، یا اچھل کود کرنا یہ ذکر کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یہ میں نے کیا کہا ہے بھلا؟ یہ میں نے آپ کو گجرخان والوں یہ بتانا چاہا ہے کہ تمہارے عرسوں پر یہ نوجوان یہ لڑکے ناچتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں یہ دھمالی ذکر کر رہے ہیں، یعنی ذکر دھمالی کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ذکر دھمالے نہیں ڈلواتا ہے، ذکر تو میاں اطمینان دے دیتا ہے، ذکر تو سکون دے دیتا ہے. اب میں سنائی باتیں ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے پہلے کہا میں کون سا کوئی ولی اللہ ہوں، یا جو اکابر سے سنی ہوئی باتیں ہیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک بار میں نے پوچھا اپنے استاد گرامی سے حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب یہ کیا چیز ہے کہ قرآن حکیم نے تو کہا ہے کہ ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن ہم بہت سارے احباب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ذکر کی تاثیر ہے. تو کیا وہ ذکر کی تاثیر ہے یا کہ یہ ذکر کی تاثیر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن کا بیان یہ ہے کہ ہر پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کا بیان ہے. تو جو صاحب بھی ذکر کرے تو وہ ذکر پرواز کرتا ہے، قرآن کے بیان کے مطابق وہ اللہ کی ذات کی طرف بلند ہونا چاہتا ہے. اگر کسی بندے کا وجود پنجرے کی طرح پیک ہوا ہو، اس کے وہ روحانیت کے راستے کھلے ہوئے نہ ہو، تو وہ ذکر بلند ہونا چاہتا ہے لیکن وہ بلند ہو نہیں پاتا ہے، وجود کے اندر ہی وہ رہتا ہے. تو بندے کا حال جو گر رہا ہوتا ہے وہ نیچے برستا ہے، ذکر بلندی کی طرف جاتا ہے. یہ جب کلیش ہوتا ہے تو وجود میں پھڑ پھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ
پھڑپھڑاہٹ کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ پھڑپھڑاہٹ یہ نقص ہے، اس لیے کہ اگر بندے کو کمال حاصل ہو چکا ہوتا تو اس کا ذکر وجود سے نکل جاتا، پرواز کرتا، یہ کلیش کر کے تو پھڑپھڑاہٹ پیدا نہ کرتا، اس لیے کہ رب العالمین نے ذکر کے نتیجے میں یہ حرکتیں ارشاد نہیں فرمائی ہیں، فرمایا ہے کہ ذکر کے نتیجے میں اطمینان ہو جاتا ہے اور حرکتیں رک جاتی ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک اور بات، ابھی تک میں گفتگو کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں مکمل کر پایا، دوسرا پہلو میں جلدی ہی بیان کر دوں گا۔ یہ میرے سامنے سورۃ الرعد ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی تاثیر کیا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے کہ بندے کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ لرز جاتے ہیں، ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، تقشعر منہ الجلود، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، جہاں کہا ذکر اطمینان دیتا ہے وہ بھی محل قرآن کا ہے، یہ بھی محل قرآن کا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کیا بندے کو ڈرا دیتا ہے اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، یا پھر اللہ کا ذکر بندے کو اطمینان اور آرام کی دولت سے بہرہ مند فرما دیتا ہے۔ اس کلیش کی اور اس تضاد کی تفسیر میں خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام دل نواز سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ حضور نے ان دونوں حالتوں کو بیان فرمایا، امام بخاری نے یہ کلمات نقل فرما دیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بین الرجاء والخوف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو امید کا ہے، ایک پہلو خوف کا ہے، یعنی جو مومن بندہ ہے اس پر ڈر بھی طاری ہوتا ہے اور اسے امید بھی لگتی ہے۔ نہ تو مومن یہ سمجھے اب میں مومن ہو گیا ہوں، جو مرضی کرتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، میں مومن جو ہو گیا ہوں، اس طرح کا اطمینان بھی کافی نہیں۔ اور نہ ہی مومن یہ سوچنا شروع کر دے او جی میں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، جی میرے جیسا بندہ اور جنت میں، اور نہ جی نہ، اللہ بڑا جلال والا ہے، بڑا قہار ہے، بڑا غالب ہے۔ یعنی نہ تو اپنے اوپر خوف طاری کرنا مکمل کہ اللہ کی رحمت کی امید ہی ٹوٹ جائے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت کی امید اتنی غالب کرنا کہ بندہ اللہ کی گرفت سے وہ بے خوف ہو جائے۔ یہ دونوں ملا کر رکھنا ہے۔ جب اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں تو تمہیں ڈر جانا چاہیے، اور جب تم اللہ کی رحمت کو دیکھو تمہیں امید لگ جانی چاہیے۔ یہ دونوں جہتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان کو ملا دو تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جاننے کے بعد عنوان تو بڑا کھل گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ کی رحمت کا عنوان بھی ہے، قرآن حکیم میں اللہ کے غضب کا عنوان بھی ہے، قرآن پاک میں جنت کی بات بھی ہے، قرآن حکیم میں دوزخ کا عنوان بھی ہے، قرآن پاک میں اللہ کی عطاؤں کا حوالہ بھی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ کی گرفت کی بات بھی کی گئی ہے۔ اب آئیے، وہ بھی ذکر تو اللہ کا ہے جس میں دوزخ کی بات اللہ نے کر دی، جس میں گرفت کی بات اللہ نے کر دی، جس میں اپنے جلال کا اظہار کر دیا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بے شک غالب ہے اور بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس میں جلال کا اظہار ہے، لیکن ذکر تو اللہ ہی کا ہے نا۔ تو قرآن حکیم میں جب اللہ کی قدرت، اس کے غلبے، اس کے جلال، اس کے غضب اور اس کی گرفت کا اظہار ہو، ہے ذکر اللہ کا، اس کو سن کر ایمان والا ڈر جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں وہ آیات جس میں رحمت کی بات ہے، بخشش کی بات ہے، جنت کی بات ہے، ذکر ہے یہ بھی اللہ کا، لیکن اس کو سن کر اور پڑھ کر ایمان والے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ دو الگ الگ حالتوں کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے۔ مومن نہ تو صرف مطمئن ہوتا ہے، اور مومن نہ صرف ڈرتا ہے بلکہ وہ ڈرتا بھی ہے اور وہ اطمینان میں بھی آتا ہے۔ جیسا عنوان ہوتا ہے آیات کا، وہ ویسا ہی بھیس اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ ارشاد
मुराद गिरामी हुआ अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अब चूंकि रमज़ानुल मुबारक है, मुझे बहुत कम ही गुफ्तगू करनी होती है। अगर रमज़ान से हटकर होता तो फिर मैं इस तरकीब पर भी गुफ्तगू करता। भाई देखो, पहले यूं कहा, सिर्फ इशारा करने लगा हूं, जवाब नहीं बताने लगा। यानी इस आयत में बहुत कुछ और भी भरा हुआ है। मसलन पहले कहा तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, मुतमईन हो जाते हैं दिल उनके अल्लाह के जिक्र से। ये कहने के फौरन बाद अगला जुमला क्या था? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन हो जाते हैं। आप नहीं समझे, पहला जुमला भी यही है, दूसरा जुमला भी यही है, लेकिन पहले जुमले में कहा मुतमईन होते हैं दिल अल्लाह के जिक्र से, और दूसरे जुमले में कहा अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। ये क्या चीज कह दी कुरान पाक ने? ये जबरदस्त इस्तिआरा है, समझने वाला। ये मैंने ये इशारा किया इसलिए है कि महफिल में कुछ अहले इल्म अहबाब भी बैठे हुए हैं, वो जाएं, जाकर जुस्तजू करें, और मैं बता दूं ये बात मिलेगी कहाँ, ये भी उनको बता दूं। ये आपको मिलेगी इमाम राजी के यहाँ, कुछ हिस्सा इसके जवाब का मिलेगा इमाम राजी के यहाँ, कुछ मिलेगा अल्लामा कुर्तबी के यहाँ, और अगर बहुत दिक्कत नजर से पढ़ना चाहो तो फिर आपको मिलेगा अल बहरुल मुहीत के अंदर। इन तीनों किताबों के अंदर ये इसका जवाब तलाश किया जा सकता है कि पहले यूं कहा कि मुतमईन हो जाते हैं दिल अल्लाह के जिक्र से, फौरन कहा अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। ये दो जुमले बोले, अल्फाज उधर के पहले कर दिए, पहले वाले बाद में कर दिए। इसका जवाब अहले इल्म जुस्तजू लगाएं और फिर खुद ही इल्म की लज्जत और मजा पाएं। व आखिरु दावाना तो ये कुछ पाकीज़ा महफिलें होती हैं जो कैफियत देती है, कुछ पाकीज़ा महफिलें होती हैं जो पाकीज़ा एहसासात को जन्म देती है, जो ज़हनों को थोड़ी देर के लिए सुकून दे देती हैं। अल्लाह का नूर रिस रिस कर बंदों पर नाजिल होने लग जाता है। हर बंदा अल्लाह का मोहताज है। कहना चाहो तो गरीब अपनी दुनिया में मोहताज है मालदार का, मालदार अपनी आखिरत में मोहताज है गरीब का। बातिल गुनाह कभी किसी को फायदा नहीं दे सकता है, और मुस्तफवी अमल जिधर जाता है फायदा ही फायदा अता करता है। अपने बच्चों का बचपन अल्लाह के जिक्र के साए में ढालो, अपनी जवानियां अल्लाह के जिक्र के साए में ढालो, और अगर बूढ़े हो तो अपना बुढ़ापा अल्लाह के जिक्र के साए में ढालो। अपने घरों पर अल्लाह के जिक्र की छाओं डालो। अल्लाह